امریکی بحری ناکہ بندی کے منفی اثرات عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت 4 سال کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی۔ برینٹ کروڈ آئل کا ایک بیرل $124 سے تجاوز کر گیا۔ WTI کی قیمت $108.50 فی بیرل ہو گئی۔ یورپ اور امریکہ کے اسٹاک مارکیٹس میں فروخت کا شدید دباؤ۔ لندن، فرانس، جرمنی اور یورپین اسٹاک مارکیٹس گر گئیں۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی۔ 100 انڈیکس میں 4275 پوائنٹس کی بڑی کمی۔ 100 انڈیکس میں 1,61,548 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ بحری ناکہ بندی جینیس فیصلہ، بہت اچھے نتائج آ رہے ہیں، جنگ کے تمام مقاصد حاصل کر لیے، تہران ہار مان لے، ایران سے فون پر مذاکرات جاری ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ ایران کے 82% میزائل تباہ اور 159 بحری جہاز ڈبو دیے۔ ایرانی کرنسی کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی۔ روسی صدر پیوٹن کے ساتھ ایران اور یوکرین جنگ پر فون پر بات چیت ہوئی۔ صدر پیوٹن سے کہا ہے امریکہ جنگ بند کرنے میں مدد دینے سے پہلے روس کو یوکرین جنگ بند کرنا ہوگی۔ پیوٹن نے ایران کی یورینیم افزودگی پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ ٹرمپ کا نیتن یاہو کو لبنان کے خلاف مکمل جنگ سے گریز کا مشورہ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ آج صدر ٹرمپ کو ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی پر بریفنگ دیں گی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سینٹ کام نے ایرانی اہداف پر مختصر اور طاقتور حملوں کی ایک لہر کا منصوبہ تیار کیا ہے، جس کا مقصد تہران پر مذاکرات میں لچک دکھانے کے لیے دباؤ ڈالنا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ کے فضول مشوروں سے خام تیل $140 تک جائے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف کی اسکاٹ بینسٹ پر کڑی تنقید۔ کہا امریکی وزیر خزانہ کے 3 دن گزر گئے، ایران میں تیل کا کوئی کنواں خشک نہیں ہوا۔ ایسا 30 دن میں بھی نہیں ہوگا۔ دشمن نئے مرحلے میں داخل ہو چکا۔ امریکہ کی بحری ناکہ بندی کا مقصد ایران کے اندرونی اختلافات کو ہوا دینا ہے۔ امریکی صدر ایران کو سخت گیر اور اعتدال پسند میں تقسیم کر رہے ہیں۔ دشمن سے مقابلہ کرنے کا واحد حل قومی اتحاد برقرار رکھنا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے کہا کہ ایران مساوی حقوق کی بنیاد پر تجاویز پیش کر رہا ہے۔ تنازع کا حل جنگ میں نہیں، سفارتکاری آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ امریکہ ابنا ہرمز کھلوانے کے لیے نیا عالمی اتحاد بنانے کے لیے سرگرم۔ امریکی محکمہ خارجہ کا دنیا بھر میں امریکی سفارت خانوں کو پیغام، کہا کہ دنیا کو نئے معاہدے کے لیے راغب کریں۔ معاہدے کا نام میری ٹائم فریڈم کنسٹرکٹ رکھا گیا ہے۔ ٹرمپ چند ہفتے قبل دعویٰ کر چکے ہیں آبنا ہرمز مکمل طور پر کھلی اور کاروبار کے لیے تیار ہے۔ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی سے بڑی کامیابی ملی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا دعویٰ۔ ایڈمرل بریڈ کوپر کے مطابق امریکی فوج نے ایران کے بندرگاہوں سے آنے اور جانے والے 42 تجارتی جہازوں کو روکا۔ کارروائی کے نتیجے میں اس وقت 41 آئل ٹینکر پھنسے ہوئے ہیں۔ ایران ٹینکرز میں موجود 6 کروڑ 90 لاکھ بیرل تیل فروخت نہیں کر پا رہا۔ رکے ہوئے ایرانی تیل کی مالیت $6 ارب سے زائد ہے۔ امریکی بحری بیڑے جیرارڈ فورڈ کو مشرق وسطی سے نکالنے کا فیصلہ۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق جہاز مرمت کے لیے مشرق وسطی سے باہر لے جایا جا رہا ہے۔ یہ بحری بیڑا 10 ماہ سے مشرق وسطی میں تعینات تھا۔ اقدام سے ایران کے خلاف جنگ کے لیے امریکہ کی فائر پاور کم ہو گئی۔ امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن بھی عالمی ریڈار سے غائب۔ اطلاعات کے مطابق امریکی بحری بیڑا USS ابراہم لنکن خلیج عمان کے قریب موجود ہے۔ امریکہ کا ایران کے خلاف ہائپر سونک میزائل تعینات کرنے پر غور۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق امریکی سینٹ کام نے ڈارک ایگل میزائل مشرق وسطی بھیجنے کی درخواست کی۔ اب تک اس درخواست پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ اقدام کا مقصد ایران کے اندر گہرائی میں موجود میزائل لانچرز کو نشانہ بنانا ہے۔ ڈارک ایگل میزائل آواز کی رفتار سے 5 گنا تیز پرواز کر سکتا ہے۔ رینج 1725 میل سے زیادہ ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا رپورٹ پر تبصرے سے گریز۔
روسی صدر کی 9 مئی کو یوکرین کے ساتھ جنگ بندی کی پیشکش۔ روس 9 مئی کو نازی جرمنی پر سوویت یونین کی فتح کا دن مناتا ہے۔ روسی صدر کے سفارتی مشیر کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ سے بات چیت کے لیے دوران پیوٹن نے کہا کہ وہ روسی یوم فتح کی تقریبات کے دوران جنگ بندی پر تیار ہیں۔ امریکی صدر نے پیوٹن کی تجویز کی حمایت کی۔ ٹرمپ نے 9 مئی کو نازی جرمنی پر مشترکہ فتح کا دن قرار دیا۔ لوگوں کو چھت کی فراہمی مقدس فریضہ ہے، عام آدمی کو گھر دینا حکومت کی ترجیح ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنا گھر اسکیم کے اجراء کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ عوام کی بڑی تعداد اپنے گھر سے محروم ہے۔ اسکیم چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لیے ہے۔ اسکیم کا پہلا ہدف 50,000 گھروں کے لیے قرض ہے۔ پروگرام کے لیے 321 ارب روپے مختص کیے گئے۔ 10 مرحلے تک کا گھر بنایا جا سکے گا۔ اسکیم کو کامیاب بنانے کے لیے بے پناہ محنت کی گئی۔ بجٹ میں ہم بڑی چیزیں لے کر آئیں گے۔ افغان طالبان رجیم کا ایک بار پھر جنوبی وزیرستان میں سول آبادی پر حملہ۔ پاک فوج کی بھرپور اور مؤثر جوابی کارروائی سے افغان طالبان اہلکار پوسٹیں چھوڑ کر فرار۔ انگور اڈہ میں بلا اشتعال گولہ باری سے 4 بچے اور ایک خاتون شدید زخمی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغانستان کی جانب سے فائر کیا گیا مارٹر گولہ انگور اڈہ کے مقامی شہریوں کریم خان اور رحمت اللہ کے گھر پر لگا۔ زخمی بچوں اور خاتون کو DHQ اسپتال وانا منتقل کر دیا گیا۔ پاک فوج افغان طالبان کی جوہریت کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے صرف عسکری اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے۔ آپریشن غضب للحق اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا میئر کراچی مرتضی وہاب کے ہمراہ یونیورسٹی روڈ کا دورہ، BRT منصوبے اور دیگر جاری ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ FWO حکام کی منصوبے کی رفتار، معیار اور تکمیل کے حوالے سے بریفنگ۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ کراچی کی اہم شاہراہوں کی بحالی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ شہر کے انفراسٹرکچر کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا منظور کیا گیا۔ ملک کے جنوبی علاقوں میں گرمی کی لہر، کراچی میں آج پارہ 37 ڈگری تک جانے کا امکان۔ بالائی علاقوں میں چند مقامات پر بارش متوقع۔ چترال، دیر سوات، کالام میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان۔ مری گلیات کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابر آلود۔ ایرانی فٹ بال حکام کا ٹورنٹو ایئرپورٹ پر نامناسب سلوک پر احتجاج۔ فیفا کانگریس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ وفد کا ارکان کینیڈا پہنچ کر پہلی دستیاب پرواز سے ترکیہ واپس لوٹ گئے۔ ایرانی فیڈریشن کے مطابق امیگریشن حکام کے رویے اور مسلح افواج کی توہین پر واپسی کا فیصلہ کیا۔ کینیڈا کا موقف ہے کہ انقلابی گارڈ سے تعلق رکھنے والے افراد کو داخلے کی اجازت نہیں ہے۔